اور کیوں نہ ہو کہ آپ اہل رسول ہیں۔ 40ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ کے پدر بزرگوار سید محمد المعروف محدث اعظم ہند ایک ابتری شخصیت تھے۔ آپ کا شمار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے قابل فخر تلامذہ و خلفاء میں ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مقدس کا آسان اور زود فہم ترجمہ بنام معارف القرآن بھی تحریر فرمایا کہ جسے کنز ایمان مشکل لگے وہ اسے پڑھ کر اغیار کے تراجم قرآن سے اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ رکھ سکے۔ اس ترجمہ قرآن کے ابتدائی حصے کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا تو بطور تحسین فرمایا، بیٹے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ امام اہل سنت نے جس طرح محدث اعظم ہند کو آسمان علم کا درخشندہ ستارہ بنایا، اسی طرح آپ کے زہد و ورع کو دیکھ کر تمام سلاسل کی اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ آج وہ عظیم ذات اور ابتری شخصیت تو ہمارے مابین نہیں رہے، لیکن اپنے پارے جگر قابل صد افتخار فرزند کی شکل میں اپنا سچا جانشین و مجاز دے کر گئے، جو علم و عمل، فکر و نظر، تحریر و تقریر، تدبر و دانائی، اخلاص و للہیت، صدق و صفا، سیرت و وفا، شرافت و بزرگی اور جادہ دعوت و تبلیغ کے ایک تیز رو اور پرعزم مسافر کے حیثیت سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ خاص کر میدان خطابت میں آپ کا کوئی ثانی و بدل نظر نہیں آتا۔ آپ کا خطاب علمی مواد، زور استدلال، فصاحت و بلاغت اور فکر و نظر سے پر ہونے کے ساتھ نکتہ آفری بھی ہوا کرتا ہے۔ دیار مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ عوام ہو یا خواص، سب آپ کے خطاب کو بڑے ذوق و شوق سے سماعت کرتے اور حد درجہ محظوظ و متاثر ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے کہ بر صغیر ہند و پاک کے ساتھ امریکہ، برطانیہ، لندن، فرانس، ترکی، جاپان، ماریشس اور عرب کے متعدد ممالک میں آپ کے خطاب نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے بڑے کانفرنسز اور جلسے کی کامیابی کے واسطے آپ کے نام کا اعلان ہی کافی و وافی ہوتا ہے۔ لوگ امٹتے سیلاب کی طرح آتے ہیں۔ آپ کی زبان کی لطافت و ظرافت اور سلاست و سادگی اور جادو بیانی سامعین کو اپنے شہر میں جکڑے رہتی ہے۔ مختلف عقائد و اعمال اور مسائل و مراسم اہل سنت کو دنداں شکن دلائل و حقائق کے ذریعے واضح فرما کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ بھی بحسن و خوبی انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بات کو آسان پیرائے میں اور چھوٹے اور چھوٹے جملوں میں بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ آپ کے خوبصورت جملوں، دلکش الفاظ و تراکیب اور دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والے اسلوب بیان نے کتنے بھٹکے ہوں کو سوئے حرم لایا۔ فللہ الحمد۔ تقریر کے ساتھ تحریر کا ملکہ بھی اللہ نے آپ کو ودیت فرمایا ہے۔ 1.5 درجن سے زائد کتب و رسائل آپ کے نوک قلم سے منصح شہود پر آئے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے آپ کا سایہ ہم اہل سنت پر دراز فرمائے۔ ہم تمامی علاقائی علماء و حفاظ اور دانشوران قوم و ملت و ارکان اشرفی جامع مسجد، بالخصوص اس کانفرنس کے روح رواں حضرت علامہ و مولانا غلام مجتبی ارشد رشیدی صاحب خطیب و امام اشرفی جامع مسجد، آپ کی لمبی عمر اور صحت و سلامتی کے لیے دست بدعا ہیں، اور اللہ کریم ہم سب کو آل رسول کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا کوسا چی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، آپ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے بیٹھے۔ سیدی سرکار آقائی مولائی بلجائی سید غازی ولد حضور ہاشمی صاحب قبلہ منبر نور میں تشریف فرما ہے، جن کی گلپوشی کے لیے کمیٹی کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سرکار آقائی مولائی سیدی سرکار ہاشمی صاحب کی گلپوشی فرمائے، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، فیضان سرکار مخدوم سنہ، تعلیمات اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، مخدوم اشرف کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران آقائی مولائی خطیب اعظم ہندوستان بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ سید غازی ملت حضور سیدی سرکار ہاشمی صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، فیضان سرکار مخدوم سنہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا مدینہ کام کرتا ہے، فقط کشت شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہے، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ مہکتا ہے، اور
دنیا والے تمہارے مرتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ